باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اگلے سال مکان گرا کر بناؤں گا۔ اس کے لیے مجھے جو امید تھی، جو توقع تھی، وہ توقع اس لحاظ سے بالکل مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی تھی کہ میں اپنے ارادے پہ کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن سال گزر گیا، میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ میرا کاروبار اتنی ترقی کر جائے گا کہ فلاں سے فلاں حد کو میں کراس کر لوں گا، لیکن سال گزر جاتا ہے، میرا کاروبار اس طرز پر ترقی نہیں کر سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کروں گا، لیکن سال گزرنے کے بعد نہ بیٹے کی شادی ہوتی ہے نہ بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ صرف ایک معاملہ نہیں ہے، ہزاروں معاملات اس طرح کے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کروں گا اور پھر وہ ہو نہیں پاتا۔ یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے خدا کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، کہ ایک ارادہ ہے، ایک فیصلہ ہے، اور اس فیصلے اور اس ارادے کو پورا کرنے کے سارے اسباب میرے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں ہو پاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے جس کے ہاتھ میں ساری توفیق ہے، اور ہر کام کے اوپر عمل درآمد کا آخری اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ بات آپ سمجھیں۔ کہاں سوچا ہوگا یوسف کے بھائیوں نے کہ جس یوسف کو وہ کنویں میں ڈال کر گئے تھے، وہ بھائی بھی کبھی مصر کا تخت نشین ہوگا، مصر کا بادشاہ ہوگا، اور وہ اس کے سامنے سوالی بن کر حاضر ہوں گے۔ کبھی کسی وقت انہوں نے یہ سوچا ہوگا، کبھی کسی وقت ان کا دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے دیکھیے کہ جس بھائی کو انہوں نے راستے سے ہٹانے کی آخری تدبیر کر ڈالی تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے ہماری زندگی میں سکون آئے گا، باپ کی نگاہ میں ہماری قدر و قیمت بڑھ جائے گی، پھر ان کی زندگی میں سکون تو نہیں آیا۔ صبح بھی دیکھتے، رات کو بھی دیکھتا ہے باپ رو رہا ہے، بنیامین کو اس نے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور ان کو وہ سکون نہیں مل سکا جس سکون کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں بندر کے فیصلوں سے ہٹ کر۔ اگر اس چیز کو کوئی دیکھنا چاہے تو آج کی آیت میں دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا آ گئے اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی آ گئے، 10 کے 10 آ گئے، 11واں نہیں آیا۔ 11واں کیوں آتا؟ 11واں تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا، اور یوسف کی جدائی کے بعد حضرت یعقوب نے اس کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس سلسلے میں کوئی رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے کہ میں ان کو بھیج دوں، اور یہ 10 وہ تھے جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا۔ حضرات، جن کے ساتھ زیادتی ہو جائے وہ اپنی زیادتی کرنے والے کو نہیں بھولتے، زیادتی کرنے والے بھول جاتے ہیں، زیادتی کرنے والے فراموش کر دیتے ہیں، لیکن جس نے چوٹ کھائی ہو، جس کو ضرب لگی ہو، جس کو صدمہ پہنچا ہو، جس کا حق مارا گیا ہو، وہ تو بالکل نہیں بھولتا۔ چنانچہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یوسف کی بارگاہ میں پہنچے اور دربار میں پہنچے اور ان کی سرکار میں پہنچے، تو انہوں نے فوراً یوسف کو دیکھا، اور یوسف کو دیکھ کر انہوں نے یہی سمجھا کہ یار بندوں جیسے بندے ہوتے ہیں، لگتا تو ہمارے بھائی جیسا ہے، لیکن ہمارا بھائی تو کنویں میں ہم جوڑ کے آئے تھے، یہ تو کسی بادشاہ کا شہزادہ ہے، شکلوں سے شکلیں ملتی ہیں، خیال تو ان کے ذہن میں آیا ہوگا، لیکن جناب یوسف نے جب ان کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے کہ یہی میرے قاتل ہیں اور یہی میرے بھائی۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر کی تھی وہ تدبیر اب پوری ہو گئی ہے۔ دیکھیں 7 سال خوشحالی کے گزر گئے ہیں مصر میں، اور اگلے سال وہ آ گئے ہیں جو قحط سالی کے سال ہیں۔ یہ قحط جو ہے صرف مصر کی سرزمین پر نہیں ہے جہاں یوسف علیہ السلام وہاں بادشاہ ہیں، بلکہ یہ 7 فلسطین کی سرزمین پر بھی قحط آیا ہوا ہے، ارد گرد کے سارے ملکوں میں یہ قحط پھیل گیا ہے، اور اللہ پاک نے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت و ناموری کے دروازے کھول دیے ہیں کہ ادھر والے اور ادھر والے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت زمین پر ایک بادشاہ ہے اور مصر کا بادشاہ ہے، جو احسان بھی کرتا ہے، جو غلہ بھی دیتا ہے، اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے جو غلے کی تقسیم کا انتظام فرمایا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگرانی وہ بذات خود کر رہے تھے، کیونکہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو وہاں حضرت یوسف موجود تھے، اور انہوں نے طے یہ کیا تھا کہ ہر آدمی جو آئے گا وہ ایک اونٹ کا بوجھ، ایک اونٹ کا اوپر جتنا غلہ ہے وہ اٹھا کے وہ اس کو دے دیں گے۔ چنانچہ جب ان کے بھائی آئے، یہ دیکھیں 7 سال کا عرصہ خوشحالی کا گزر گیا ہے، اور جب وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے، قرآن کیا کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر داخل ہوئے، تو فَعَرَفَهُمْ، جناب یوسف نے فوراً پہچان لیا کہ یہی ہے، فَعَرَفَهُمْ، انہوں نے پہچان لیا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ کچھ کہتے ہیں یوسف کی عمر 7 سال تھی، کچھ کہتے ہیں کہ ان کی عمر 10 سال سے بھی زیادہ تھی، ان کو تو سب کچھ یاد تھا کہ یہی ہے، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا تھا، اس نے میرے پاؤں کو پکڑا تھا، اس نے مجھے اس طرح کیا تھا، اس نے اس طرح کیا تھا، فوراً پہچان گئے، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا۔
لیکن ان کے بھائی کو وہم لہو منکرون، وہم اور وہ سارے کے سارے لہو اس کے لیے تھے منکرون، اس کو پہچاننے سے انکاری تھے، یعنی وہ اس کو پہچان نہیں سکے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا وہ آج تک نشین ہوگا اور وہ بادشاہ ہوگا۔ ہاں جی، تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اپنی تقدیر کے راز لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ سوچتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہوتا ہے۔ جس کو آپ نے جان سے مارنے کی تدبیر کی تھی اور اپنے راستے سے ہٹانے کی تدبیر کی تھی، وہی تدبیر اس کے لیے بادشاہ وقت بننے کا سبب بنی، اور سب سے زیادہ عزت والی تدبیر وہی تدبیر بن گئی۔ اب دیکھیے یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کو مکمل اقتدار حاصل ہے، اور جناب یوسف کے بھائی پرائے دیس میں آئے ہوئے ہیں، بالکل مجبور و بے کس ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام طاقت و قوت اور اختیار کے اعلیٰ منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بھائی جو ہے مجبوری اور بے کسی کی بالکل آخری حد تک کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں یوسف علیہ السلام نے پھر کسی کمزرفی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان کو یہ نہیں کہا کہ تم میرے آج آ گئے ہو، تم نے مجھے دھکا دیا تھا، تم نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، اور کمال کا ضبط ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ میرا بھائی کہاں ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ میرے روتے ہوئے بوڑھے باپ پر کیا گزرتی ہے، میرے یعقوب میرے ابے کا کیا حال ہے، یہ بھی نہیں پوچھا۔ ہاں جی، بڑی حسن تدبیر کے ساتھ انہوں نے معاملے کو ٹیکل کیا، اور پھر خوبصورتی کے ساتھ وہ چاہتے تھے وہ انہوں نے کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہشوں کو بھی پورا کیا، اور ان کے اس خواب کی بھی تعبیر پوری کر دی جو انہوں نے دیکھا تھا، اور اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور باپ نے کہا تھا بیٹے باقی کسی کو بتانا نہ بتانا، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، اگر تو نے ان کو بتایا تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی تیرے ساتھ کریں گے، لیکن اللہ کی تدبیر پوری ہو کر رہی۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے مشوروں تدبیروں، اور نبی تھے، مشوروں اور تدبیروں کے باوجود بھی خدا کی تقدیر مکمل ہو کے رہی، اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ مکمل۔ اللہ صلی علی سیدنا